الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى في مقام آخر وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. میرے قابل احترام بزرگوں عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو آیات تلاوت کی ہیں اور ایک نبی مہربان شفیع معظم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پیش کیا ہے. اللہ سے دعا اللہ مجھے قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم مسلمان ہیں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہم کو دین ملا، قرآن ملا، ایمان ملا اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی جو سارے انبیاء کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں. اتنا بڑا اللہ کا احسان. پھر سب سے بڑا اللہ کا احسان یہ کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا. اگر چاہتا تو یہودیوں کے گھر پیدا کر دیتا، ہمارا کوئی زور نہیں چلنا تھا. چاہتا تو ہندوؤں کے گھر پیدا کر دیتا، عیسائیوں کے گھر پیدا کر دیتا، مجوسیوں کے گھر پیدا کر دیتا، آتش پرستوں کے گھر اور بدھ متوں کے گھر پیدا کر دیتا. لیکن اس کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا. ہمیں اسلام مل گیا اور اسلام ملا کیسے؟ ماں کی گود سے. آج سے 10 پشتی کوئی مسلمان ہے، پہلے ہے کوئی 15 پشتی مسلمان ہے. یعنی مسلمان ہونا قابل شرف ہے، قابل عزت ہے. لیکن مسلمان ہو کر مسلمان کے تقاضے پورے نہ کرنا یہ قابل تحسین نہیں ہے. یہ چیز قابل تحسین نہیں ہے. اللہ نے تو فرمایا کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کہ اللہ کے رنگ سے بہتر تو کوئی رنگ نہیں ہو سکتا. اللہ سے اچھا، اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کوئی رنگ نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اپنے آپ کو دین کے مطابق چلانے کی کوشش کرو، اپنی خواہشات کی قربانی دو. اور وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہمارے سامنے ہیں. میں چند ایک کے واقعات بیان کروں گا. ہمارے سامنے وہ صحابہ اکرام کی سیرتیں اور ان کی زندگیاں. پہلے وہ مسلمان نہیں تھے، پہلے تو کافر تھے. مسلمان ہوئے جب تو ان کی زندگیاں کس طرح بدل گئی. اس طرح کی بے شمار ہم نے سیرت کی
زندگیاں کس طرح بدل گئیں۔ قربان دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کہ ادھر ایمان قبول کرتے ہیں، ایمان قبول کرنے کے ساتھ ہی ان کی زندگی بدل جاتی ہے، زندگی کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ وہ زندگی اب نہیں جو ایمان سے پہلے والی زندگی تھی، اب اس زندگی کو چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے۔ اب زندگی ہے ایمان والی اور اسلام والی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی والی۔ ثمامہ بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور و معروف صحابی ہیں، کو کون نہیں جانتا۔ یہ ثمامہ مکے کے اندر آئے، مسلمہ کذاب کے ساتھی تھے، یمن کے رہنے والے تھے، اور یمن کے رہنے والے کوئی عام آدمی نہیں تھے، وہاں کے سردار تھے، کھڑپیچ تھے، اور پھر ان سرداروں میں شامل نہیں تھے بلکہ بادشاہان یمن میں ان کا شمار ہوتا تھا، بادشاہان یمن میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو اس کے کہنے پر مسلمہ کذاب کے خلاف مسلمان تھے، کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے کہنے پر، ثمامہ کے کہنے پر کئی مسلمان شہید کیے گئے، بے شمار مسلمان شہید ہوئے۔ لیکن ایک مرتبہ یہ صحابہ کے ہتھے چڑھ گیا، صحابہ پکڑ کر اس کو مسجد میں لے آئے اور مسجد میں لا کر باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو اس کو کہ یہ کون ہے؟ اس کو میں جانتے ہو کون ہے؟ فرمایا یہ ثمامہ ہے، یہ یمن کا سردار ہے۔ سب سے پہلے گھر گئے اور اس کے لیے کھانا لے کر آئے اور کھانا اس کو پیش کیا، اس کو کھانا پیش کیا۔ پوچھا ثمامہ کیا حال ہے؟ ثمامہ غصے میں تھا، اس نے کہا جیسا ہے ویسا ہے، آپ کو کیا اس سے؟ غصے میں اس نے ہی بات کر دی، بس میں ٹھیک ہوں۔ اور اسی طرح دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کچھ نہیں کہا، جب اس نے باتیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی اس کو نہیں کہا۔ اسی طرح ایک دن گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا دن گزرا، تو وہ کہنے لگا کہ میں تجھے کیا سمجھوں، تو بڑا بنتا پھرتا ہے، بڑا بنا بیٹھا ہے اور بڑا میٹھا بن رہا ہے، اگر قتل کرے گا تو میرا بدلہ لینے کے لیے لا تعداد لوگ موجود ہیں، اور اگر میرے ساتھ احسان کرے گا تو احسان کا بدلہ میں بڑا اچھا دوں گا، احسان کا بدلہ چکانا میں جانتا ہوں۔ یاد رکھنا میں بادشاہوں کی نسل میں سے ہوں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ غصے میں بھرا ہوا ثمامہ پیغمبر علیہ السلام کی طرف دیکھتا نہیں، گردن نیچے رکھی ہوئی ہے، دیکھ نہیں رہا، سر نیچے کیا ہوا ہے۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو جانے دو، اس کو جانے دو۔ تھوڑی دیر جب دور چلا گیا، کچھ دور جا کر اس نے غسل کیا، غسل کر کے واپس آ گئے اور کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا۔ کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا تو کائنات کی رب کی قسم، وہاں کلمات اس نے کیا کہے، اس نے پھر کیا بات کی۔ اب پہلے تو وہ کیا باتیں کر رہا تھا کچھ لمحے پہلے، اب اس نے کیا بات کی؟ اس نے کہا آقا کی قسم، آپ کے پاس آنے سے پہلے سب سے برا شہر میری نظر میں آپ کا شہر تھا، اور سب سے برا چہرہ مجھے لگتا تھا تو آپ کا چہرہ برا لگتا تھا، لیکن جب اسلام قبول کیا ہے تو
ہوئے زمین پر رب کعبہ کی قسم سب سے پیارا گھر آپ کا لگتا ہے اور سب سے پیارا چہرہ آپ کا لگتا ہے۔ یہ چند لمحوں کی بات ہے، کیسے لوگ بدل جاتے ہیں ساری زندگیاں اور عمریں گزارنے کے بعد جب اسلام کو قبول کرتے ہیں، اسلام کو قبول کرنے کے بعد کیسے بدل جاتے ہیں۔ وہ بدل گئے، بدقسمتی ہماری کہ ہم نہ بدلے، وہ بدل گئے۔ اب کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر سے تو آیا تھا کہ عمرہ کر رہا ہوں، عمرہ کرنے کے لیے میں گھر سے آیا تھا تو میں عمرہ کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جاؤ عمرہ کر رہا ہوں۔ اب وہ عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے تو مسلمانوں کے لیے عمرہ کی اجازت نہیں تھی، مسلمان نہیں بھی عمرہ کے لیے گئے تھے، لیکن یہ عمرہ کرنے کے لیے جب گئے تو سرداران قریش نے دیکھا، مکے کے ککڑ پینچوں نے دیکھا، کیا دیکھا کہ ان کا کچھ انداز بدلا ہوا ہے۔ اب وہ کہنے لگے کہ سمامہ بے دین ہو گیا ہے، لگتا ہے تیرے اوپر بھی جادو چل گیا ہے، لگتا ہے تیرے اوپر بھی جادو چل گیا ہے۔ تو فرمایا نہیں میں بے دین نہیں ہوا، میں اب دیندار ہوا، میں اب دیندار ہوا ہوں۔ جب انہوں نے باتیں کی تو سمامہ نے جواب دیا خدا کی قسم یمن سے تمہارے پاس غلہ آتا تھا، تمہارے لیے غلہ آتا تھا، کھانا تمہارے لیے آتا تھا یمن سے، تمہاری تجارت ہوتی تھی، بڑی تجارت تمہاری چمکی ہوئی تھی، لیکن آج کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دیں گے تو غلہ بھیجوں گا، اجازت دیں گے تو تجارت کروں گا۔ سبحان اللہ، اجازت دیں گے تو تجارت ہوگی، ورنہ یمن سے ایک دانہ بھی مکہ نہیں آئے گا۔ بس بدل گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہنے لگے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اگر آپ اجازت دیں گے۔ سرداران قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، انہیں جا کر کہا کہ آپ بڑے رحیم ہیں، آپ بڑے کریم ہیں، آپ تو رحم فرمانے والے ہیں، اس لیے سمامہ نے یہ بات کی ہے، اس کو کہو سمامہ کو کہ ہمیں گلہ دے دیں، ہمارا گلہ بند نہ کرے، ہماری تجارت بند نہ کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ کو اجازت دے دی تو انہوں نے پھر گلہ دینا شروع کر دیا۔ بات کرنے کی کیا ہے کہ زندگی بدل گئی نا۔ پہلے کیا خیالات تھے، وہ اس سمامہ جو پہلے کہہ رہا تھا کہ آپ سے برا چہرہ مجھے کوئی دنیا میں چہرہ نہیں لگتا تھا، سب سے برا چہرہ آپ کا لگتا تھا، سب سے برا شہر آپ کا شہر لگتا تھا۔ اب وہی سمامہ کتنا تبدیل ہو گیا، زندگیاں نہیں لگائیں، سال نہیں لگائیں، ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں، 70 سال 80 سال گزر جاتے ہیں، خواہشات کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمارے سامنے وہ بھی واقعہ موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ مسلمان نہیں ہے، میں جب آپ کے پاس سے گھر جاتا ہوں تو مجھے وہ میرے سامنے وہ آپ کو برا بھلا کہتی ہیں، آپ کو گالیاں دیتی ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کے لیے دعا کیجیے کہ میری والدہ مسلمان ہو جائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر جا رہے ہیں تو دیکھا کہ غسل کا پانی آ رہا ہے، کوئی غسل کر رہا ہے، گھر کے باہر سے پتہ چلا، تو اندر جب داخل ہوئے تو والدہ غسل کر کے باہر نکلی اور کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ والدہ مسلمان ہو گئی، سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ مسلمان ہو گئی، اب ان کی بیوی بھی مسلمان ہے، وہ بھی مسلمان ہیں، ان کی والدہ بھی مسلمان ہے، یہ 3 فرد گھر کے مسلمان ہیں جو انہوں نے یہ کام کیا کہ پوری رات
کے لیے تقسیم کر دیں، پوری رات کو عبادت کے لیے تقسیم کر دیں، رات کے 3 حصے کر لیں، ایک حصہ پورا عبادت کرے گا، دوسرا حصہ اس کی بیوی عبادت کرے گی، تیسرا حصہ اس کی والدہ عبادت کرے گی، تاکہ ہم گھر والوں کی ساری رات اللہ کی عبادت میں گزر جائے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہوا؟ انقلاب آ گیا نا، تبدیلی آ گئی۔ یہ ہے اصل میں تبدیلی، یہ ہے انقلاب جو ہماری زندگیوں میں بھی آنا چاہیے۔ ہم خواہشات کی پجاری بنے ہوئے ہیں، میرے سامنے وہ واقعات بھی موجود ہیں، ہندا کا باپ اور بھائی، 2 بھائی اور باپ بدر کے موقع پر مارے گئے۔ اب مکہ فتح ہوتا ہے، مکہ فتح ہوا، عتبہ، شیبہ اور ولید، عتبہ ہندا کا باپ تھا، ولید اور شیبہ اس کے بھائی تھے، یہ مارے گئے بدر میں۔ اب اس کو بڑا غصہ تھا، اس نے احد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ پھاڑا، پہلے ان کو قتل کروایا، شہید کروایا ان کو، وہ سید الشہداء ہیں، پھر اس کے بعد ان کا پیٹ چاک کیا اور اسے کلیجہ نکال کر اسے چبایا تھا اس ہندا نے۔ مکہ فتح ہوا کہ یہ مسلمان ہوئی، اور جب مسلمان ہوئی تو کیا کہتی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان ہونے سے پہلے سب سے برا چہرہ مجھے آپ کا لگتا تھا، سب سے برا گھر آپ کا لگتا تھا، اب مسلمان ہونے کے بعد مجھے سب سے پیارا چہرہ آپ کا لگتا ہے، سب سے اچھا گھر آپ کا لگتا ہے، میں اب آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں، میں آپ سے سب سے زیادہ پسند کرتی ہوں۔ تو کیا ہوا؟ زندگی بدل گئی، تبدیلی آ گئی ان کے اندر۔ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، میں ذرا اس طرف بھی آؤں گا نا، ہمارا بھی ہونا چاہیے نا تھوڑا بہت اس کے ساتھ موازنہ۔ ہم بھی مسلمان ہیں نا، ہم پیدائشی مسلمان ہیں، 60 سال کے مسلمان، 70 سال کے مسلمان، 80 سال کے مسلمان، 20 سال، 30 سال، 15 سال، بلکہ پیدائشی مسلمان میں وہ اتنے عرصے کی عمریں ہو گئی ہیں، وہ اتنے عرصے کے مسلمان ہی ہے نا۔ کیا کیا؟ ایک شادی کو لے لیں، شادی کی رسم ہم سے نہ ختم ہو سکے، اسلامی طور طریقے نہ اختیار کریں۔ شادی کے موقع پر انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ وقت بہت کم ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں۔ شادی کے موقع پر انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ انتخاب یہ ہوتا ہے کہ لڑکا کیا کرتا ہے، اس کا کار روزگار کیا ہے، کوٹھی ہے، کار ہے، بنگلہ ہے، اس کا نوکری اس کی اچھی ہے۔ عام طور پر یہ انتخاب کیا جاتا ہے نا، اس کی شکل اچھی ہو، اس کا کاروبار اچھا ہو، اس کے پاس بینک بیلنس بھی ہو، مکان اس کا اپنا ہو، مکان نہیں بلکہ کوٹھی ہو، یہ چیزیں انتخاب کی جاتی ہیں عام طور پر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انتخاب اس طرح کرو۔ فرمایا کہ لوگ جب شادی کرتے ہیں پہلی چیز یہ کہ سب نسب دیکھتے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں۔ دوسرا فرمایا کہ دوسری چیز لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا پہلی چیز خاندان، دوسرا اس کا مال و دولت، تیسری چیز اس کا حسن، حسن دیکھتے ہیں، مال و دولت دیکھتے ہیں، اس کی شکل و صورت اور اس کا نسب خاندان، یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کا ایمان بھی دیکھتے ہیں، لیکن وہ چوتھے درجے پر ہوتا ہے کہ وہ تقوی والا ہے، پرہیزگاری والا ہے کہ نہیں۔ آپ سے فرمایا کہ تقوی اور پرہیزگاری کو ترجیح دو، کہ وہ نیک ہو، پرہیزگار ہو۔ نیک اور پرہیزگار کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مولوی صاحب ہو یا قاری صاحب ہو یا حافظ صاحب ہو، اس کی سیرت اچھی ہو، اس کا کردار اچھا ہو، اچھی کردار اور اچھی سیرت یہ دیکھیں۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس چیز کو ترجیح دو۔ ہم کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں؟ ہم بھی مسلمان ہیں نا، صحابہ کو سب کچھ حضور سے نہیں کہا تھا کہ تم یہ بات کرو، امامہ کو نہیں کہا تھا کہ اس کو بھی کہہ دو ان کو کہ تمہارے ساتھ میں تجارت بند کر دوں گا، تمہارے ساتھ میں غلہ ادھر سے نہیں آئے گا، اب ایک دانہ بھی مکہ میں غلے کا نہیں آئے گا، نہیں کہا تھا کہ مجھے کہو کہ میرا چہرہ آپ سب سے زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے، میں تو سب کچھ بتایا ہے، شادی کا طریقہ بتایا کہ شادی کس طرح کرو۔ یہ تو اس وقت باتیں ہوتی ہیں جب کوئی شادی کے لیے پیغام بھیجتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ میرا کار روزگار نہیں ہے، میری نوکری نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اسلام نے یہ نہیں کہا۔
سورہ نور کی آیت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، شادی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موٹے ہونٹوں والے، کالا سیاہ چہرہ تھا ان کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ فرمایا کہ جلیبیب شادی کی ہے؟ وہ کہا نہیں یا رسول اللہ شادی نہیں۔ فرمایا فلاں قبیلے کے پاس جاؤ، ان کی بچی کے ساتھ جا کر نکاح تم نے کرنا ہے، ان کو بولو کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ آپ وہ چلے گئے اور وہ سردار تھے جن کے پاس بھیجا تھا، وہ آدمی باہر نکلا، وہ بھی صحابی تھے، باہر نکلے اور باہر نکل کر انہیں دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے بات کی، اس نے ان کو غصہ آیا۔ فطری بات ہے کہ انسان ہے، یہ آدمی اس کی شکل نہیں ہے صحیح، ہونٹ موٹے ہیں، رنگ کالا ہے، کار روزگار نہیں ہے، اور یہ اس طرح کر کے شادی کے لیے آیا ہے۔ اس کی ماں سے مشورہ کیا، اس نے بھی کہا کہ نہیں۔ بیٹی نے کہا کہ نہیں، اس کو رشتہ دے دو، کیونکہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا ہے۔ آپ وہی جلیبیب ہیں، شادی ہونے کے بعد اپنا کاروبار کرتے ہیں، اور اتنی کاروبار کو وسعت ملتی ہے، اتنی وسعت ملتی ہے کہ عورتیں جو اپنا نصیب لے کر جاتی ہیں، اس کا نصیب، اب وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اب وہ خیرات کر رہے ہیں، اب وہ مالدار ہو گئے ہیں۔ جنگی عہد ہوتی ہے، وہ جاتے ہیں، اب جا کر اس میں شہید ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کر رہے ہیں یہ جلیبیب کدھر ہیں، شہداء میں ہیں یا زدوں میں ہیں۔ دیکھا کہ کچھ شہید 7-8 شہید ہیں، ان میں جلیبیب بھی ہیں۔ ان کو دیکھ کر کہا کہ جلیبیب مجھ میں سے ہے اور میں جلیبیب میں سے ہوں۔ اتنا اونچا مقام اس آدمی کو مل گیا، کیوں مل گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے اتباع کی تھی، اور دوسرا یہ کہ اس نے پہلے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا تو کار روزگار کوئی نہیں ہے، میرا تو کاروبار کوئی نہیں ہے، میرا مکان بھی کوئی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اس لیے یہ مسئلہ ہے شریعت کا بھی کہ عورتیں اپنی قسمت دے کر آتی ہیں، ان کی اپنی قسمت ہوتی ہے، اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے۔ جب بچے ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، ان کا اپنا نصیب ہوتا ہے۔ بے شمار واقعات ہم سنتے ہیں لوگوں سے کہ شادی کے بعد ان کے حالات اس طرح بدل جاتے ہیں، بیٹیوں کی قسمت سے، بیٹوں کی قسمت سے، بیوی کی قسمت سے، ان کے اپنے اپنے نصیب ہوتے ہیں، اور شریعت میں ان کے نصیب لکھے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا مفہوم یہاں تھا کہ اپنا رزق تلاش کرو نکاح کے ذریعے، اپنا رزق تلاش کرو نکاح کے ذریعے۔ اس لیے ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی یہ بہت لمبی باتیں ہیں، اس کے بہت بڑا ٹاپک ہے یہ کہ ہم شادیاں کس طرح کرتے ہیں، ان میں کیا کیا رواج، کیا کیا رسمیں جو ہم کرتے ہیں، جو ہمیں ترک کرنی چاہیے، اور سب کو معلوم ہے کہ یہ سب رسمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی نہیں ہے۔ اس کو انجیل کی آیت میں پہلے میں تلاوت کیا، اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایمان والو، یہ نہیں کہا کہ اسلام کو قبول کر لو، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، صحیح کر کے داخل ہو جاؤ۔ تمہاری شادیاں بیاہ، تمہارا بیٹھنا، تمہارا اٹھنا، تمہارا چلنا، تمہارا پھرنا، تمہارا 5-6 فٹ کا جسم، اور تمہاری پوری زندگی، اور تمہاری گھریلو زندگی، تمہاری معاشرتی زندگی، تمہاری معاشی زندگی، یہ ساری شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ سارے کے سارا تم اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے جو رسوم و رواج ہیں ان کو ترک کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اپنی زندگی کو دیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اس پر بات ہوگی۔ اللہ سے دعا اللہ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔